فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اے بندے تو اگر لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی ہے، تو بڑی بڑی کوٹھی اور بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات کا مالک بھی ہے، دنیا کی جدید ترین گاڑیاں تیرے نیچے ہیں، اور دنیا کا مہنگا ترین لباس تجھے سے بے تن کیا ہوا ہے، دنیا تجھے سلوٹ بھی کرتی ہے، دنیا تجھے سلام بھی کرتی ہے، تیری شہرت کا ڈنکا دور دراز تک بجایا جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے اگر تجھ پر تیرے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، یا ماں باپ تو ہیں لیکن وہ تجھ سے راضی نہیں ہیں، تو میں رب ہو کر تجھے یہ بتاتا ہوں کہ اتنا زیادہ امیر ترین ہونے کے باوجود بھی تو انتہائی مفلس ترین انسان ہے، تو انتہائی غریب ترین انسان ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ایک دیہڑی دار ہے، ایک مزدور ہے، ایک ریڑی بان ہے، ایک انتہائی مفلس ہے، لیکن اس کے سر پر ماں باپ کا شفقت کا سایہ ہے، ماں باپ کی شفقت فطری ہے، ماں باپ کی رضا کی دعائیں ہیں، صبح نکلتا ہے تو ماں کی دعائیں لے کر جاتا ہے، شام کو آتا ہے تو ماں کی نگاہیں منتظر ہوتی ہیں، بیمار ہوتا ہے تو ماں کی دعا اللہ کا عرش چیرتی ہوئی قبولیت کا درجہ پاتی ہے، تکلیف میں آتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، درد میں آتا ہے تو باپ کا سکون چھن جاتا ہے، اگر حالت ایسی ہے تو براہ راست میرا رب کرتا ہے، فرماتا ہے کہ تیرا غریب ہونا، تیرا مزدور ہونا، تیرا ریڑی بان ہونا، تیرا ایک کلی کے اندر رہنا ایک طرف ہے، تجھ پر تیرے ماں باپ راضی ہیں، تیری بیماری پر شفا تیری ماں کی دعا سے ملی، تیری تکلیف کا ازالہ تیرے باپ کی شفقت سے ہوا، تیرے دکھ و درد کا ازالہ تیرے ماں باپ کی ہمدردی سے ہوا، تو میرے رب نے فرمایا میرے بندے تجھے مبارک ہو، میری مخلوق کے اندر سب سے امیر ترین انسان تو ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے سایہ سے، ماں باپ کی شفقت سے، ماں باپ کے سایہ رحمت سے بڑھ کر دنیا کے اندر دولت کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر خزانہ کوئی نہیں ہے، ایک انتہائی سادہ، انتہائی غریب، انتہائی مخلوق الحال، انتہائی مزدور آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے قدموں کو دباتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے، جب وہ شام کو بستر آرام پر لیٹتا ہے تو اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے احترام اور ماں باپ کی ضروریات پورے کرنے کی بدولت اسے جو راحت اور سکون کی نیند عطا فرماتا ہے، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں پتی لوگ بھی اس راحت اور سکون کی نیند کے لیے تڑپ اور ترس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بالکل تاریخ آئینے کے اندر اور تاریخ پیرائے کے اندر بے شمار لوگ ہم میں سے اس کا مشاہدہ رکھتے ہیں، تو رب کائنات نے اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کے سایہ عاطفت سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور دولت کوئی نہیں، اس پر بے شمار واقعات بھی ہیں، انتہائی غریب ہوتا ہے، مفلوق الحال ہوتا ہے، بہت زیادہ مزدور ہوتا ہے، ماں کی خدمت کرتا رہا، باپ کی خدمت کرتا رہا، تو ماں باپ کی دعاؤں نے اتنا نوازا، کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، محل بنا لیا، بڑا بڑا جو ہے وہ بزنس امپائر کھڑا کر لیا، دکان بنا لی، حتیٰ کہ گاڑی بھی لے لی، تو پیچھے وہ لکھ دیا جاتا ہے یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ ہیں اور کائنات کی اور کوئی چیز نہیں، تو فقط ماں باپ کے ہونے کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز تمہارے قدموں کی خیرات کر سکتی ہے۔ اگر ماں باپ کا سایہ نہیں، سارے جہان کے خزانے بھی تمہارے پاس ہیں، یا ماں باپ تو ہیں لیکن وہ تم پر راضی نہیں ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم سارے خزانوں کے مالک ہو کر بھی میرا رب یہ فرماتا ہے کہ انتہائی غریب ترین اور مفلس ترین انسان ہے۔ تو سامعین کرام اس لیے کہا کہ والدین جن کے حیات ہیں، بالخصوص نوجوان، آج میرے لفظوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں۔ آج جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی اہمیت کو سمجھے، اللہ رب العزت کی طرف اس پر بے شمار چیزیں ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن ایک فکر دیتے ہوئے میں آسان پیرائے کے اندر بات کر رہا ہوں۔ ایسے تو نہیں رب کائنات نے فرما دیا نا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، داخلے کے لیے دروازہ تمہارا باپ ہے، جنت کے حصول کے لیے ماں کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، اور جب جنت تک آ جاؤ تو پھر باپ کو راضی کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ دونوں چیزوں کو رب کائنات نے لازم و ملزوم کر دیا۔ آئیے سامعین گرامی ایک اور نقطہ دیتا ہوں، سورہ لقمان آیت نمبر 14 ہے۔ رب کائنات نے پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ فرمایا کہ میرا شکر کرو، میرا شکر کرو، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو، اس لیے فرمایا کہ جو میرا شکر کرے گا اس کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو سامعین گرامی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر رب کائنات نے جگہ جگہ اپنا شکر کرنے کا حکم جاری کیا ہے، لیکن بنظر غائر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک
چیز ہمیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے میرا رب یہ فرماتا ہے کہ جس طرح الحمد سے لے کر والناس تک میں نے اپنا عقیدہ توحید بغیر تمہارے والدین سے حسن سلوک کیے ہوئے بیان نہیں کیا، فرمایا ایسے ہی میں نے پورے قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی اپنا شکر کرنے کا تمہیں حکم دیا وہاں تمہیں یہ بھی حکم دیا ہے انشکر لی ولیوالدیک، جہاں تم اپنے رب کا شکر کرتے ہو وہاں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا، والدین کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ باری تعالیٰ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے اور آپ کا رب جواب دیے دیتا ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا ہے بارگاہ عزتی کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھ تو آج بہت بڑا انسان بنا، بہت بڑا افسر بن گیا، بہت بڑا بزنس مین بن گیا، بڑی بڑی جاگیر یا کوٹھیوں کا، بنگلوں کا، محلات کا، گاڑیوں کا مالک بنا، تجھے بہت زیادہ شہرت مل گئی اور تجھے دنیا کے اندر بہت زیادہ سٹیٹس مل گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کر، اگر تیرے ماں باپ نہ ہوتے، اس کو ہر انسان زمانے کا جتنا بھی بڑا انسان بن جائے، جتنا بھی مالدار بن جائے، جتنا بھی سرمایہ دان بن جائے، جتنا بھی بڑا عالم دین بن جائے، مفتی بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، اشوق المشائخ بن جائے، جس اعلیٰ درجے پر بھی چلا جائے، ایک لمحہ کے لیے جب وہ اپنی حقیقت اور اپنی اصل اور اپنی کریشن کی طرف رجحان کرتا ہے تو نقطہ ایک ہی بات پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ سارے کے سارا بدولت ہے میرے ماں باپ کی۔ اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میرا دنیا میں وجود نہ ہوتا، میری تخلیق نہ ہوتی، میری پیدائش نہ ہوتی، آج میرا نام نہ ہوتا، آج میرا مقام نہ ہوتا، آج میری کوئی پہچان نہ ہوتی، آج میرا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا ایک تجھے دنیا میں لانے والا تیرا رب ہے، وہ تیرا سبب حقیقی ہے، اور دوسرے تیرے سبب مربی ہیں، وہ تیرے والدین ہیں۔ تو فرمایا یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ سبب حقیقی کے شکر کا تو بیان کیا جائے، لیکن جن کے بغیر ایک انسان دنیا میں آ نہیں سکتا، اس سبب کو رب کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، کہ اپنی پیدائش، اپنی ساری زندگی کی نعمتوں پر جہاں تو اپنے رب حقیقی کا شکر کرے، تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے والدین کا بھی شکر کرے، تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے والدین کا بھی شکر کرے۔ آمین کرمی، آج معاشرے کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نمازوں پہ زور ہے، اللہ کے ذکر اذکار پر، نوافل پر، تلاوت قرآن پر، تبلیغ دین پر، ہر چیز پر زور ہے، لیکن اس پہلو کے اندر، اس پیرائی کے اندر ہم بہت ہی کمزور اور بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ قابل اصلاح نظر آتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، والدین کا احترام، والدین کی تعظیم اور والدین کی قدر و منزلت، جیسا کہ ابتداءً میں نے کہا یہ ہمارے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف جیسا کہتے ہیں کہ نماز تو ہر ایک کو پتہ ہے پڑھنی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتے رہو۔ عین ممکن ہے کہ کسی کے دل پر ایک بار دستک آئے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو قبول کر لے، تو یہ موضوع کی بھی عین ہی یہی مماثلت ہے۔ پتہ سبھی کو ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، پتہ سبھی کو ہے کہ والدین کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے، لیکن مادی دنیا میں آ کر انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، کبھی لالچ میں آتا ہے، کبھی انسان جہالت کی بنا پر، کبھی بری صحبت کی وجہ سے، کبھی گھر کی نہ غیر تربیتی کے اعتبار سے وہ اتنی بڑی رب کی دی ہوئی نعمت کو جو ہے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ رب کائنات نے والدین کے ساتھ احترام، ان کے حسن سلوک، ان کی تعظیم اور توقیر کے بارے سے مختلف جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی۔ اس بوڑھیا عورت کا ایک جوان سال بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا، بوڑھی عورت نے اپنے جوان سال بیٹے سے کہا بیٹا ابھی میرے کان میں کوئی آواز آ رہی ہے، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ یہ فطرت بتا رہا ہوں، ماں باپ کی فطرت کیسی ہوتی ہے، ماں باپ کے اندر شفقت پدری کیسی ہوتی ہے، اور ماں باپ کے اندر جذبہ محبت اولاد کے لیے کیسا ہوتا ہے، اور آگے سے پھر اولادوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بوڑھیا عورت تھی، جوان سال بیٹا تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بوڑھیا عورت ہے، جوان بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میرے کان میں آواز آ رہی ہے، کس بات کی آواز ہے؟ بیٹے کہا کسی بات کی، کسی چیز کی نہیں۔ پھر ماں نے کہا بیٹا مجھے کوئی آواز آ رہی ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ماں جی کسی بات کی نہیں، تھوڑی سی تلخی۔ پھر تیسری بار ماں نے پھر کہا بیٹا میں کہہ رہی ہوں کہ میرے کانوں میں کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار جو بیٹا تھا اس کا لہجہ جو تھا وہ بڑا سخت ہو گیا۔
بڑے سخت جملوں کے اندر کہتا ہے اما جی کیا تو سر کھا رہی ہے. پنجابی میں اگر کہہ لیں امی تو کی میرا سر کھاتا ہے, تینوں ایک بار ہی نہیں کہتا کسی چیز کی آواز نہیں, بار بار تو میرا مغز کھائی جا رہی ہے, کیڑی آواز, کس چیز کی آواز, کس چیز کی آواز, کوئی آواز نہیں آ رہی, تیرے کن کھڑک رہے ہیں, تو بڈھی ہو چکی ہے, تیرے کنا کی آواز کھڑک رہی ہے, کسی چیز کی آواز نہیں. تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ماں اندر گئی, بہت پرانا ایک صندوق تھا, اس کو کھولا, اس کے اندر ایک بہت بڑا بوسیدہ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر لا کر بیٹے کے سامنے رکھا اور رکھ کر کہا کہ بیٹا آج یہ ذرا تحریر دیکھ, یہ اس وقت کی ہے جس وقت ابھی تو چھوٹا تھا, ابھی تو بچپنے میں تھا, ہمارے مکان کے کنارے پر کوا آ کر بیٹھا تھا اور وہ کاں کر رہا تھا, اپنی آواز نکال رہا تھا. تو نے مجھے کہا امی یہ کیا ہے, تو میں نے کہا میرے لگتے جگر یہ کوا ہے. پھر تو نے پوچھا امی یہ کیا ہے, میں نے کہا میرے چاند یہ کوا ہے. پھر تو نے پوچھا امی یہ کیا ہے, میں نے کہا میرے منظور نظر یہ کوا ہے. تو نے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, 10 بار نہیں, 20 بار نہیں, تو متعدد بار پوچھتا گیا. ماں نے تحریر سامنے کی, نوجوان نے جب گنتی کیا تو وہ 100 بار کا فگر بنتا تھا. ماں نے کہا کہ میرے چاند کے ٹکڑے, میرے منظور نظر, میرے لگتے جگر, تو نے ایک ہی بات 100 بار مجھ سے پوچھی تھی, میں ہر بار تجھے بڑھ سے بڑھ کر کبھی میرا چاند, کبھی لگتے جگر, کبھی میرا منظور نظر, کبھی میرا چشم حیات کہہ کر جواب دیتی رہی. آج اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میں تجھے آزمانے کے لیے 1 سے 2 بار پوچھتی ہوں اور تیسری بار تیرا لہجہ اتنا تلخ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بیٹا ذرا دیکھ, وہاں میں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, یہاں تو نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی, فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چاہتا ہے اس کو کامل مقبول ترین, جس کو حدیث پاک کے اندر حج مبرورہ کہا جاتا ہے, فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو مقبول ترین حج کا ثواب ملے, فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ جب بھی وہ صبح بیدار ہو تو صبح بیدار ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرے, محبت کی نگاہ سے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لیا کرے, اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. حج مبرورہ, ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے, لاکھوں رقم بھی خرچ کرتا ہے, اتنا طویل سفر بھی کرتا ہے, تگ و دو بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن پھر بھی وہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا حج قبول کر. گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں, لیکن یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حجۃ مبرورہ, فرمایا کہ ہر روز اگر تو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو میں اللہ کا نبی ہو کر تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے ہر روز اللہ کی بارگاہ سے اس محبت کی نگاہ کی وجہ سے مقبول ترین حج کا ثواب دیا جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندہ بار بار دیکھے تو تب بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم اللہ اکبر و اطیب, فرمایا ہاں, اگر 1 نہیں, 2 نہیں, 5, 10 نہیں, حتیٰ کہ تو روزانہ دن کے اندر 100 بار بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے مقبول ترین حج کا ثواب عطا فرمائے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ نیکیاں ماں باپ کی خدمت کر کے ہم نے کمانی ہیں, یا ان کے آگے اپنے فیصلے اور ان کے سامنے اپنے رویے اور ان کے سامنے اپنی جوانی کا جوش دکھا کر اپنے اعمال کو, نیکیوں کو اور اپنی قسمت کو ہم نے رائے گاں کرنا ہے. تو سامعین گرامی, عیدی لفظوں کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات میرے چند ایک معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, جن کے والدین حیات ہیں, رب کائنات ہمیں ان کی تعظیم, تکریم, توزیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ادب, ان کی تعظیم اور تکریم کرنے کا انداز بتایا ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا دن میں 5 مرتبہ رب کے حضور نماز کے لیے آ, اتحیات پر بیٹھ اور قدم اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فرمایا کہ جس طرح تو اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کا احترام کرتا رہا, وہ دنیا سے چلے گئے تو تجھے اس سعادت سے تیرا رب محروم نہیں کرے گا. فرمایا دنیا میں تو ضروریات پوری کر کے انہیں راضی کرتا تھا, اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اب نمازی بن جا, اور نمازی بن کر ہر روز اتحیات کی شکل میں اپنے والدین کی خدمت کر, ان کی تعظیم و توقیر کر. اس کو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے وصال کے بعد سب سے جامع ترین کی خدمت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے لیے اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے, نمازی بن جائے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی.